فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں سیمی زوار، ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب لوگو میں فاطمہ ہوں، بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ کا اردو ترجمہ ہے۔ حصہ دوم ہم پڑھ رہے ہیں، جبکہ حصہ اول کاشانۂ بصیرت کے اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو چکا ہے اور آپ اور ہم مل کر پڑھ چکے ہیں۔ حصہ دوم میں ریڈنگ کے پارٹ 14 پر ہم پہنچے ہیں، جبکہ بی بی کا خطبہ فدق ہم نے پڑھ لیا اور اس کے بعد ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جب کہ خطبے کے جواب میں حکومت نے بھی بات کی اور پھر بی بی نے بھی اس کا جواب دیا، اور سوال و جواب کے بعد جب بی بی نا امید ہو گئیں تو پھر اب جو ہیڈنگ ہم پڑھ رہے تھے پچھلی نشست میں کہ خانہ اقدس کی طرف واپسی، اور یہ واپسی اس وقت ہوئی کہ جب بی بی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو ان سے بات کی، جو گریہ کیا، وہ بھی مکمل کر دیا۔ اس کے بعد جب بی بی خانہ اقدس کی طرف واپس تشریف لائیں تو اور جا کر جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت امیر علیہ السلام کے پاس جا کر بیٹھیں تو ان کے حضور انہوں نے کچھ خطاب فرمایا۔ وہ خطاب ہم نے پڑھا اور پھر اس کی تفصیلات جانتے ہوئے ہم پہنچے تھے کتاب کے صفحہ 170 تک، جہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی۔ آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ ہم ایک پیراگراف لاسٹ جو چھوٹا ہے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں، جو ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا کہ وہ لوگ ہر اعتبار سے آپ سے کمزور ہیں، اب انہوں نے آپ کو کمزور کر دیا ہے۔ وہ لوگ ہر اعتبار سے بے نام و نشان ہیں، وہ کسی حساب و کتاب میں نہیں ہیں۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر المومنین کے سکوت پر متعجب تھیں کہ لوگوں نے ان کے حقوق پر ہاتھ صاف کیے ہیں، لیکن وہ کیوں خاموش ہیں اور اپنے حقوق کے لیے کیوں نہیں اٹھتے۔ یہاں پر ہم نے اجازت چاہی تھی ریڈنگ میں آپ سے، اور آئیے اس سے آگے چلتے ہی لکھا ہے کہ ایک اور نسخے میں لفظ خاتک خے الف تے کاف آیا ہے، یعنی ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر یورش کی ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے اپنی اس گفتگو کے بعد اسی مسائل پر روشنی ڈالی، نہیں، اساسی مسائل پر، الف سین چھوٹی ہے، اساسی مسائل پر روشنی ڈالی۔ آپ نے فرمایا کہ حاضہ، جب آپ نے یہاں پہ صرف حاضہ لکھا ہوا ہے اور پھر لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے حضرت امیر علیہ السلام سے خطاب کا آغاز کیا تھا تو انہیں یبنا ابی طالب کے کلمات سے یاد فرمایا تھا۔ اب اس مقام پر بھی آپ نے وہی الفاظ استعمال کیے۔ تمام لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ طائف کے سردار عبداللہ بن جزعان جیم زال عین الف نون کے مہمان خانے کی ملازمت کون کیا کرتا تھا؟ یہاں پر سوال ہے، یعنی کہ سوال سب جانتے ہیں، یہ مطلب یہاں پر ہے کہ اس کے خوراک کے ظروف زویر واوفے ظروف برتن کو کون تیار کرتا تھا اور کون باورچی خانے سے کھانے لے کر مہمان خانے میں لے جاتا تھا، پھر وہ عبداللہ بن جزعان کی طرف سے مہمانوں کو کھانے پر بلاتا تھا۔ پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ یہ آدمی میرے والد گرامی کے عطیہ
اور بچوں حسنین شریفین علیہ السلام کے وسائل معیشت کو مجھ سے روکنا چاہتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ انہوں نے مجھ سے اعلانیہ جھگڑا کیا ہے، تفاہم و استدلال سے وہ دور چلے گئے، اس امر کا نتیجہ عداوت ٹھہری۔ انہوں نے دلیل و برہان کو قبول کیا اور نہ منطق و تفاہم کو تسلیم کیا، کیونکہ انہوں نے پدر و فرزند کے درمیان قانون میراث سے انکار کر دیا۔ میں نے انہیں اپنی گفتگو کے دوران اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ خاندان وحی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے میرے حق کے مقابلے میں وہ حدیث پیش کی ہیں کہ جو اللہ کے قرآن کے منافی ہیں۔ وہ لوگ خود مدعی ہیں اور خود شاہد و گواہ ہیں اور خود حاکم ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو اپنے دعوے کی دلیل بنایا ہے کہ حتیٰ حبسنی قیلت نصرہا، ترجمہ، حکومت نے کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ فرزندان قیلہ اوس و خزرج نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ سیدہ عالم نے یہ فرمایا، وہ یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی تو اہل مدینہ نے ان کا استقبال کیا تھا اور ان کی نصرت و یاوری کی تھی۔ جب بھی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مشرکین نے اجتماع کیا، انہیں لوگوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی تھی۔ انہی لوگوں نے رسول اسلام کی نصرت کی تھی، لیکن آج انہوں نے خاندان وحی کی معاونت سے ہاتھ کھینچ لیے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ مہاجرین نے بھی ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ پھر لکھا ہے بعزت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت و بلاغت دیکھیے کہ اس جملے میں مفہوم کو ادا کرنے کے لیے دو لفظوں کو استعمال کیا جو ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، وصل ہجر کے مقابلے میں ہے۔ یہ کس خوبصورت صورت میں اور یہ کس قدر خوبصورت اور پرظرافت جملہ ہے۔ اور ساتھ میں یہاں پہ لکھا ہے کہ وَغَصَّتِ الْجَمَاعَةُ دُونِي تُرْفَعَ، ترجمہ کہ میرے حق میں جو مظالم برپا ہوئے، لوگوں نے خاموشی اختیار کی اور حق و عدالت کے راستے میں میری مدد نہیں کی، انورٹڈ کاما کلوز۔ بطول عذرا کا اس کلام سے یہ مقصود ہے کہ لوگ مسجد میں موجود تھے، میں نے ان کے سامنے اپنے حق کا مطالبہ کیا، حکومت نے انکار کیا، حاضرین مسجد سر جھکائے بیٹھے رہے، انہوں نے میری آواز سے اپنی آواز نہ ملائی، کسی نے میرے حقوق کا دفاع نہیں کیا، میرا حق جاتا رہا لیکن کوئی منع کرنے والا نہ تھا۔ ایک اور نسخے میں لا شافعن آیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ خرجت کاظمتن و اتو راغمتن، میں انورٹڈ کاما کہ میں صبر و ضبط کے ساتھ گھر سے باہر آ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد ہوئی تھی، لیکن بغیر کسی نتیجے کے واپس آئی ہوں، یعنی میری کسی نے نصرت نہیں کی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر لکھا انورٹڈ کاما میں کہ آپ نے اپنی شمشیر کو نیام میں رکھ لیا ہے، گویا کہ آپ علیہ السلام نے ان تمام معاملات کو برداشت کر لیا ہے، کیونکہ آپ نے نہ تو اپنی قوت کا استعمال کیا ہے اور نہ ہی اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے افترست ذیابا وفترشتر ترابا، یہ جملہ گزشتہ جملے کی تفسیر ہے کہ سیدہ عالم نے فرمایا کہ اے میدان جنگ کے عظیم مجاہد و مبارز، آپ نے اپنی گزشتہ پر افتخار زندگی میں خونخوار بھیڑیوں کو پھاڑ کر رکھ دیا تھا، اب آپ علیہ السلام زمین پر کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ پھر لکھا ہے کہ پھر جملہ ہے ما لفظتا قائلن ولا اغفیتا باطلن، اس جملے میں دو فعلوں کا امکان ہے، فعل مخاطب ہے یا متکلم ہے۔ پہلی صورت میں اس جملے کا یہ معنی ہوگا کہ جی ہاں اے بزرگ ترین مرد،
آپ علیہ السلام شجاعت و شہامت کی علامت اور سمبل ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ آپ علیہ السلام کیوں خاموش ہیں؟ دوسری صورت میں اس جملے کا معنی یہ بنتا ہے کہ اب جو ماحول بنا دیا گیا ہے، اس ماحول میں ناحق کہنے والے کو منع نہیں کر سکتی ہوں اور نہ اہل باطل کو ان کے مظالم سے روک سکتی ہوں۔ ولا خیار لی، میں اپنا دفاع نہیں کر سکتی اور نہ میں کسی کے مقابلے میں قوت رکھتی ہوں، کیونکہ میں ایک خاتون ہوں۔ ایک خاتون اپنے تصرفات اور امکانیات میں محدود ہوتی ہے۔ پھر لکھا ہے لیتنی متو قبلا حیتنی دونا ذلتی۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کا حق تھا کہ وہ اپنی موت کی آرزو کریں تاکہ وہ کسی قسم کی توہین اور مظالم کو نہ دیکھ پائیں۔ حالانکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھرپور جہد و جہاد سے انہی لوگوں کو عزت و سیادت عطا کی تھی اور انہیں تباہیوں اور بربادیوں سے بچایا تھا۔ آج انہی کی بیٹی اپنی موت کی آرزو کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کے اہل بیت علیہ السلام کی حرمت اور قدس کی پرواہ نہیں کی گئی، ان کے حقوق روک دیے گئے۔ امت کے سلوک سے اس قدر وہ پریشان ہو چکی تھیں کہ موت کی آرزو کر لی یا بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئیں کہ اب وہ انہیں سنبھال لے، وہ مزید مصائب برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر ہے آئین سے ہے عزیر اللہ من کا عادین و من کا حامین۔ اس جملے میں بہت سے احتمالات ہیں۔ نمبر 1، میری گفتار میں تندی و تیزی تھی، خداوند تعالیٰ میرے عذر کو قبول فرمائے۔ 2، خداوند تعالیٰ آپ علیہ السلام کے عذر کو قبول کرے، کیونکہ میری اس گفتار میں میرا عذر یہ ہے کہ ان حالات میں آپ علیہ السلام نے مصالح و حکمت کی بنا پر خاموشی و سکوت کو اختیار کیا۔ دوسرے احتمالات بھی ہیں، لیکن ان سب کے پیش کرنے کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے ویلایا کلی شارقن۔ ویلایا اس کا معنی ہے مجھ پر افسوس ہے۔ عربی زبان میں یہ جملہ شدت و مصیبت کے وقت بولا جاتا ہے۔ یہاں یہ جملہ سخت ترین مظالم پر دلالت کرتا ہے۔ ملکۃ العرب کی شہزادی اپنے درد و رنج کے اظہار میں فرماتی ہیں کہ مجھ پر ہر وقت صبح افسوس ہے کہ جب سورج طلوع کرتا ہے۔ ایک اور نسخے میں ہے ویلایا فی کل شارقن ویلایا فی کل غاربن، کہ مجھ پر صبح و شام ہر طلوع غروب افسوس ہے، کیونکہ اب ہم پر ہر طرف سے غم کی اندھیریاں چل رہی ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر ہے ماتل عمدو و وہن الازدو، کے ترجمہ کہ ہماری تکیہ گاہ متزلزل ہو کر رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سوز رحلت کے بعد ہمارا بازو اقتدار کمزور ہو گیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، پیغمبر آخر و اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا سہارا و آسرا تھے۔ ان کے سائے کے نیچے ہماری زندگیاں پرسکون تھیں۔ ان کی رحلت کے بعد ہمارے اقتدار کا بازو بے طاقت ہو کر رہ گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ شکوایا الی ابی، میں اپنے مصائب کی شکایت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کرتی ہوں، کیونکہ ان کی ذات ہی میرا ملجا و ماوا تھی۔ پھر ہے وعد وایا الی ربی، کہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں نصرت و انتقام کی درخواست ہے۔ پھر ہے اللہم انت اشد قوتاً و حولا، خدایا تو اپنی قدرت و طاقت میں بے مثل و بے مثال ہے۔ پھر فرمایا، ساتھ ہی لکھا ہے تمام طاقتوں کا سرچشمہ تو ہے، تو ہی میرا دفاع کر سکتا ہے اور تو ہی مجھے میرا حق دلا سکتا ہے، اور تیری سزا اور تیرا عذاب سخت ترین ہے۔ میرے دشمنوں سے تو خود ہی انتقام لے میرے مالک۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ انہی الفاظ کے ساتھ سید عالم کی گفتگو اختتام پذیر ہوئی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا جواب۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔
لکھا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے سیدہ عالم سلام اللہ علیہ کا خطاب ہمہ گوش ہو کر سنا۔ ان کے قلبی سکون کے لیے ان پردرد لمحات کو انسانی تاریخ میں ثبت کرانے کے لیے گفتگو فرمائی کہ اے دختر پیغمبر، ویل آپ علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے ہے۔ اپنے غصے کو روک لیجئے، آپ مختار کائنات کی بیٹی ہیں اور یادگار نبوت ہیں۔ میں نے دین میں کوئی سستی نہیں کی اور امکان بھر کوئی کمی پیدا نہیں کی۔ اگر آپ سامان معیشت چاہتی ہوں تو آپ کے رزق کا ضامن پروردگار ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کے رزق کا ضامن امین ہے، اور پروردگار نے جو اجر آپ سلام اللہ علیہ کے لیے فراہم کر رکھا ہے وہ اس مال دنیا سے کہیں زیادہ بہتر و برتر ہے، اور جس رزق سے آپ کو محروم کیا گیا ہے آپ خدا کے لیے اس پر صبر کیجئے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جب ان باتوں کو حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے سنا تو فرمایا، یقیناً میرے لیے میرا خدا کافی ہے اور وہ بہترین حمایت کرنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب سامعین، یہاں پر ہم خطبے کی تشریح و توضیح کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے لا ویلا علیہ کی، حضرت علی علیہ السلام نے بعزت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سلام اللہ علیہ کی ذات والا صفات پر ویل نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے ویل کی بات نہ کریں، بل الویل لشائن کا ویل اس کے لیے ہے جو آپ پر بغض رکھتا ہے۔ جو آپ سے بغض رکھتا ہے وہ سراسر خسارے میں ہے، ایسا خسارہ جو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے پیغمبر مصطفیٰ و مختار کی بلند و مرتبہ دختر، آپ سلام اللہ علیہ سے غم و حزن کو دور رکھیے۔ آپ سے دوبارہ اس لائن کو پڑھتے ہیں کہ اے پیغمبر مصطفیٰ و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند مرتبہ دختر، اپنے آپ سلام اللہ علیہ سے غم و حزن کو دور رکھیے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا حصہ ہیں۔ اللہ کے رسول کو امت نے بہت زیادہ اذیتیں دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح مجھے اذیتیں دی گئی ہیں اسی طرح کسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں نہیں دی گئی۔ پھر لکھا ہے کہ اے خاتون جنت، آپ اس کل کی جز ہیں، یعنی سید الرسل کی جز ہیں۔ جو مشکلات آپ سلام اللہ علیہ پر آئی ہیں ان پر صبر کیجئے۔ لکھا ہے اس گفتگو کے بعد حضرت امیر علیہ السلام نے اپنا موقف اور تکلیف شرعی کی وضاحت فرمائی۔ فما ونیتو ان دینی، کہ جو قیام مجھ پر واجب ہے میں اس سے عاجز نہیں ہوں، میں اپنے دین و عقیدے میں مضبوط ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ میں صبر و سکوت پر معمور ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صبر کا حکم دیا تھا۔ فدق اور اس کے اوالی عین و الف لام چھوٹیے کا چھن جانا خلافت کے چھن جانے سے بڑھ کر نہیں ہے، صبر سے کام لیجئے۔ ولا اختاتو مقدوری، جو کچھ میری قدرت و طاقت میں تھا میں نے اسے ترک نہیں کیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں لفظ مقدور عقلی نہیں ہے بلکہ مقدور شرعی ہے۔ جس طرح ایک مریض کے لیے پانی کا استعمال غسل و وضو کے لیے مضر ہوتا ہے لیکن وہ عقلاً پانی کے استعمال پر قادر ہوتا ہے لیکن شرعاً جائز ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنی جرأت و بہادری میں بے مثال تھے، وہ اپنی تلوار اٹھا سکتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ بدر میں 35 شجاعان عرب کو تحت تیغ کیا تھا۔ آپ کا مد مقابل کوئی پہلے تھا اور نہ اس دور میں تھا۔ آپ علیہ السلام میں یہ عقلی قدرت و توانائی تھی۔ جہاں تک بات ہے شرعی قدرت کی، اس وقت آپ کا شرعی وظیفہ سکوت و خاموشی
تھا، کیونکہ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ اسلام کو بچایا جائے، دین اسلام کو داخلی خطرات سے محفوظ کیا جائے۔ دین اسلام کا دشمن دیکھ رہا تھا کہ اسلام کے اندر خلفشار پیدا ہوا تاکہ وہ باہر سے حملہ کر کے دین احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نابود کر دے۔ یہی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر حضرت امیر علیہ السلام نے گوشہ نشینی اختیار کی اور صبر و سکوت سے کام لیا۔ اب لکھا ہے فَإِن كُنْتِ تُرِيدِينَ الْبَلْغَةَ، کہ اگر آپ کو اقتصادی و معاشی وسائل چاہیے، اور پھر لکھا ہے کہ اگلے جملے میں ہے، یہ میں تھوڑا سا مٹا ہوا تھا، فَرِزْقُكِ مَضْمُونٌ، کہ آپ کے رزق کا ضامن اللہ ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 178 پر، لکھا ہے کہ آپ کے رزق کا ضامن اللہ ہے، وہ ہر ذی روح کی کفالت کرتا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ اور آپ کے خاندان کا کفیل اللہ ہے، اور وَكَفِيلُكِ مَأْمُونٌ، آپ کا کفیل امین ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے وعدہ خلافی نہیں کرتا، اسی ذات نے رزق کی ضمانت دے رکھی ہے۔ اور پھر فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے جو انعامات و ثمرات مقرر کیے گئے ہیں، یہ مال دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں جو مصائب و آلام آپ کو پہنچے ہیں اور آپ نے ان پر صبر کیا ہے، تو اسی صبر کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے فہا تسبیح اللہ کی رضا خوشنودی کے حصول کے لیے صبر و تحمل سے کام لیجیے۔ حضرت امیر علیہ السلام کا کلام سن کر سید عالم نے فرمایا حسبی اللہ و امسکتو، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میں اپنے امور میں اسی پر بھروسہ رکھتی ہوں، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور ان مصائب پر خاموشی اختیار کر رہی ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ سامعین، اب اس دردناک گفتگو کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے بستر علالت پر مہاجرین و انصار کی خواتین سے خطاب۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سوید بن غفلہ کا بیان ہے کہ شفیع روز جزا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بستر علالت پر تھیں۔ ان کی طبیعت نہایت ہی ناساز تھی۔ کچھ دنوں بعد اسی مرض ہی میں وہ اس دنیا کو چھوڑ کر بارگاہ خداوندی میں پہنچ گئی تھیں۔ جب آپ کی بارگاہ میں مہاجرین و انصار کی خواتین عیادت کے لیے حاضر ہوئی تھیں تو انہوں نے آپ سے مزاج پرسی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے پروردگار کی ثنا کے بعد اپنے بابا پر درود بھیجا اور پھر ان خواتین سے یوں مخاطب ہوئیں کہ خدا کی قسم، میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میں تمہاری دنیا سے بیزار اور تمہارے مردوں سے ناراض ہوں۔ میں نے انہیں سیاسی و اجتماعی زندگی کے نشیب و فراز میں خوب آزمایا ہے اور ان کا امتحان لیا ہے، مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ اب ان سے میرا کوئی رشتہ نہیں رہا، اس لیے میں ان سے ناراض ہوں۔ حیف ہے کہ شمشیر اس طرح کند ہو جائے اور سنجیدگی کے بعد غیر سنجیدگی پیدا ہو جائے، سر پتھر سے ٹکرائے جائیں، نیزے شگافتہ ہو جائیں، افکار بہک جائیں، تصورات میں لغزش نمودار ہو جائے۔ ان لوگوں نے اپنے اخروی انتظام کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے، اپنے خدا کو ناراض کیا ہے۔ یقیناً یہ ذمہ داری انہی لوگوں کی گردن پر ہے اور یہ بوجھ انہی کے کندھوں پر ہے، اس بات کا آر انہی کے سر ہے، آر کیجئے عین سے، انہی کے سر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں، کانوں اور منہ کو کاٹ کر رکھ دیا ہے اور ان کے ابدان زخمی ہیں۔ ان لوگوں پر افسوس ہے کہ انہوں نے خلافت کو مرکز رسالت، قواعد نبوت، روح الامین کے محل نزول اور دنیا و آخرت کے منازل کے امور کے وافقین سے دور کر دیا ہے۔ تیار ہو جائیے کہ یہی کھلا خسارہ ہے۔ آخر ان لوگوں کو امام ابو الحسن علیہ السلام کی کون سی بات غلط محسوس ہوئی؟ یقیناً یہ لوگ ان پر اس لیے ناراض ہیں کہ وہ اللہ کی توحید کی
ترویج کی خاطر ہر رکاوٹ کو اپنی تلوار کی کاٹ سے دور کر دیتے تھے۔ وہ موت سے ڈرنے والے نہ تھے، وہ میدان جنگ میں بے خوف ہو کر شدت سے جنگ کرتے تھے، وہ راہ عدالت میں سخت تھے، وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کسی کے غیظ و غضب کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر لوگ روشن راستے سے ادھر ادھر ہو جاتے اور واضح دلیل قبول کرنے سے کنارہ کش ہو جاتے تو وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے انہیں واپس صراط مستقیم پر لے آتے تھے اور اپنی حقیقی بات منوا لیتے اور انہیں نہایت ہی نرمی کے ساتھ راستے پر چلاتے کہ نہ اونٹ زخمی ہوتے اور نہ مسافر کو پریشانی ہوتی اور نہ سوار خستہ حال ہوتا، بلکہ انہیں صاف و شفاف چشمے پر وارد کر دیتے کہ جن کے کنارے چھلک رہے ہوں اور اطراف میں کوئی کثافت نہ ہو، وہاں یہ سب لوگ سیراب کر کے باہر لے آتے۔ وہ خفیہ اور علانیہ واعظ و نصائح فرماتے تھے۔ اگلے پیراگراف میں ہے، بی بی نے فرمایا کہ اگر وہ خلافت حاصل کر لیتے تو نہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرتے اور نہ کسی عطیے کو اپنے لیے مخصوص کرتے، وہ صرف پیاس بجھانے اور جسمانی حرارت کے قیام کے لیے سامان حیات لیتے۔ ان کا زہد دنیا پرستوں سے نمایاں ہوتا اور لوگ سچے اور جھوٹے کو محسوس کر لیتے۔ فرمان خداوندی ہے کہ اگر اہل قریہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتوں کے راستے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی گرفت کی، اور جو ان میں سے ظالم ہیں عنقریب ان تک ان کے اعمال کی برائیاں پہنچ جائیں گی اور وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہاں پر بی بی کی گفتگو ٹھہری ہے، پھر لکھا ہے کہ آگاہ ہو جائیے، آئیے اور سنیے، اور جب تک آپ زندہ رہیں گے دنیا کے عجائب و غرائب دیکھتے رہیے گا، اور سب سے زیادہ عجیب تو ان کے اقوال ہیں۔ اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ ان لوگوں نے کس مدرک کا سہارا لیا ہے اور کس ستون پر بھروسہ کیا ہے، یہ کس دستے سے وابستہ ہیں اور کس ذریت پر ظلم کر کے تسلط پیدا کیا ہے۔ یقیناً یہ بدترین رہبر اور بدترین قوم ہے، اور ظالموں کو اس طرح بدترین عوض ملتا ہے۔ ہم پیج 183 پہ آئے، لکھا ہے خدا کی قسم ان لوگوں نے افضل ترین افراد کے عوض ان کے غیر کو لیا ہے اور پشت کے بجائے دم پر ہاتھ رکھا ہے۔ پستی اس قوم کا حصہ ہے کہ جس کا خیال یہ ہے کہ وہ بہترین اعمال انجام دے رہی ہے۔ آگاہ رہیے کہ یہ لوگ مصلح نہیں ہیں، میم سواد لام ہے نہیں ہے، انہیں اس حقیقت کا شعور بھی نہیں ہے۔ وائے برحال قوم، کیا حق کو ہدایت کرنے والا ہی پیروی کا حقدار ہوتا ہے یا وہ جو محتاج ہدایت ہوتا ہے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ مجھے اپنی جان کی قسم فساد کا بیج بو دیا گیا ہے، اب اس کے نتیجے کے وقت کا انتظار کیجیے۔ اس کے بعد پیالے بھر بھر کر گاڑھا خون اور مہلک زہر نوش جان کرو گے۔ اس وقت اہل باطل کو خسارے کا احساس ہوگا۔ آنے والی پشتوں کو معلوم ہوگا کہ پہلے لوگوں نے کیا بنیادیں قائم کی ہیں۔ جاؤ اپنی دنیا میں عیش کرو اور اپنے دل کو فتنوں سے مطمئن کرو اور بشارت حاصل کرو کہ عنقریب کاٹنے والی تلوار اور بدترین ظالم کے حملے، ہماگیر ہرج مرج اور ستمگروں کا ستم سامنے آنے والا ہے، جو تمہارے حصے کو انتہائی قلیل کر دے گا اور تمہاری جمعیت و جماعت کو کاٹ کر پھینک دے گا۔ وہ وقت تمہارے لیے مقام حسرت ہوگا کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، اور تمہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے کیا ہم تمہیں از راہ جبر و اکراہ اس امر پر آمادہ کر سکتے ہیں جو تمہیں پسند نہیں ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا، اور یہاں پر یہ ہم گفتگو پڑھ رہے تھے کہ بستر علالت پر مہاجرین و انصار کی خواتین آئی تھیں۔ پھر لکھا ہے سوید بن غزہ کا بیان ہے کہ ان خواتین نے اس پیغام کو اپنے مردوں
تک پہنچایا تو مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت معذرت کے لیے حاضر ہو کر کہنے لگی کہ اے سیدۃ النساء، اگر ابو الحسن علیہ السلام نے بیعت تمام ہونے اور عہد کے پختہ ہونے سے قبل ان باتوں کا ذکر کر دیا ہوتا تو ہم انہیں چھوڑ کر کسی بھی طرف نہ جاتے۔ ان کی یہ بات سن کر آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اس بات کو جانے دیجیے اور بس دور چلے جائیے۔ اب اتمام حجت کے بعد کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، تقصیر کے بعد کوئی مسئلہ باقی نہیں رہ گیا۔ سامعین، یہاں پر پیج 184 پہ ہم آئے ہیں اور اب اگلی ہیڈنگ ہے خواتین مدینہ کا خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی عیادت کرنا۔ آئیے اس ہیڈنگ میں کیا تفصیلات ہیں مل کر پڑھتے ہیں۔ ہم تحقیق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ مدینہ کی خواتین سیدہ عالم کی عیادت کے لیے ان کے گھر کیوں حاضر ہوئی تھیں۔ کیا ان کے مردوں نے انہیں بھیجا تھا کہ وہ نبی کی بیٹی کی عیادت کے لیے ان کے خانہ اقدس میں حاضری دیں؟ اگر یہ بات ہے تو پھر وہ کون سی فکر تھی کہ جس کی بنیاد پر مردوں نے اپنی خواتین کو عیادت کے لیے بھیجا تھا؟ رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے حالات کی گرمی میں جب اعتدال پیدا ہوا تو مدینہ کی خواتین کو احساس ہوا کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو ستایا گیا ہے، ہر طرح سے ان کی دل آزاری کی گئی ہے، اور اب وہ اپنے گھر میں حیران و پریشان اور صاحب فراش ہیں۔ ان کے حضور جائیں اور ان کی عیادت کر کے اپنے قلوب کے لیے اطمینان کا سامان حاصل کریں۔ ان کی غرض یہ بھی تھی کہ اگر وہ خاتون جنت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی اور انہیں تسلی تشفی کریں گی تو اس سے ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا، ان کی پریشانی میں کمی ہوگی، یا ان کے کوئی سیاسی اسباب تھے اس کی بنا پر وہ بطول عذرا کے ہاں حاضر ہوئی تھیں تاکہ حکومت اور ان کے درمیان جو خلیج پیدا ہو گئی ہے اس خلیج کو وہ ختم کر سکیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب سیدہ عالم نے اتمام حجت کے تمام سامان مکمل کر لیے تو آپ نے گوشہ نشینی اور خانہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ آپ کے اس عمل نے اسلامی معاشرے کو متاثر کیا۔ کوئی انسان نہیں تھا کہ جو ان حالات سے متاثر نہ ہوا ہو، بالخصوص اس عمل نے جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے ہمراہ اپنے خانہ اقدس سے باہر آ کر مہاجرین و انصار کے گھروں پر کا چکر لگایا تھا کہ وہ ان سے اپنے حقوق کے لیے نصرت طلب کی تھی، لیکن انہیں کسی طرف سے بھی کوئی مثبت جواب نہ ملا تھا۔ آپ اب یہاں سامعین، یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ یہ گفتگو ہم انشاءاللہ 185 پیج پر اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ 184 پر آپ سے اجازت۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔